بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، طلبہ عزیز، اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں تو آج آپ کی اس بستی میں مدرسہ جامعہ محمودیہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کر لے، اور اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اور اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے۔ ہم اور مدرسے کے چلانے والے لوگ، مدرسے سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ ان سب کی خدمات کو قبول کر لے۔ میرے دوستو، ابھی ایک بچہ نعت شریف پڑھ رہا تھا، پورا مجمع ایسے 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 مست جیسے آدمی ہو جاتا ہے، کیونکہ محبوب کی تعریف ہو رہی ہے۔ محبوب کی تعریف انسان کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہمارے محبوب، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچہ بار بار کہتا تھا، کوتا دور، کوتا دور، کوتا دور۔ اللہ جس کے اوپر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، تو اس کو بھیج دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، زیارت نصیب ہو جاتی ہے، وہاں کے فضا میں پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ یہاں سے تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور وہاں جا کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ مدینہ منورہ ایک مومن کی حاضری کے لیے بندوبست کر دے۔ اللہ ہی جب چاہتا ہے تو انسان جاتا ہے، نہیں تو نہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، بچہ پڑھ رہا تھا، سب لوگ مگن تھے۔ میرے دوستو، دنیا میں صرف، پوری دنیا میں صرف مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے، مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے، مدینہ طیبہ ایک ایسا شہر ہے ساری دنیا میں، پوری دنیا میں کہیں اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صرف مدینہ منورہ میں ہے کہ جب مومن مدینہ منورہ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے، جو مانوش بھی مدینہ منورہ جائے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہر 1 گھنٹے کے بعد اس کے دل کو دھوتے ہیں، اس کے دل کو صاف کرتے ہیں، ہر 1 گھنٹے کے بعد۔ کہیں ایسا دنیا میں نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مدینہ منورہ ہمارے آقا اور سردار، اس کے محبوب، سارے نبیوں کے سردار، جتنے دنیا میں نبی آئے ان سب کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ وہاں موجود ہیں، اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ ان کے لیے اللہ یہ انتظام کرتا ہے کہ گندا کوئی آدمی وہاں نہ رہے، ہر 1 گھنٹے میں فرشتے آتے ہیں، اس کے دل کو دھوتے ہیں، ہر 1 گھنٹے میں فرشتے آتے ہیں، اس کے دل کو دھوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 24 دفعہ، ایک دن میں 24 دفعہ، اگر ہم 24 دفعہ اس گلاس کو دھوئیں روزانہ 24 دفعہ، کیسا چمکنے لگے گا؟
اور اللہ کی رحمت کے فرشتے دھوتے ہیں، کتنے طاقت کتنی قوت والے لوگ کس طرح سے دھوتے ہیں تو دل کیسا چمکے گا، سونے کی طرح سے۔ میرے دوستو یہ انتظام ہے، اور مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے، ہم مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، روضہ مبارکہ پر حاضری دیتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں۔ سیلفی سمجھ گئے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے دکھتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، دکھتا ہے کہ خوش ہوتا ہے؟ اور جب اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کا دل دکھے گا تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ میرے دوستو، آئندہ کبھی بھی اگر اللہ اس کا بندوبست کر دے کہ مدینہ منورہ ایک مومن کی حاضری ہو تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا، ایسی غلطی مت کرنا جس سے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے۔ جس چیز کو انہوں نے منع فرمایا ہے وہ کام ہم کریں وہاں جا کے۔ سوچو، آپ کا ملک ہے، ملک میں چوری کرنا جائز ہے؟ اگر ہم پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے چوری کریں تو ہماری کتنی پٹائی ہوگی بتاؤ؟ اس گاؤں میں چوری کرے ایک، اور ایک پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے چوری کرے، کون بڑا چور ہے؟ سوچو کتنی اس کی پٹائی ہوگی، کتنی اس کے اوپر مصیبت آئے گی، کس طرح سے اسے جیل میں ڈالا جائے گا، کبھی جیل سے نہیں نکلے گا۔ ایک تو گناہ ہم اپنے گھر کر رہے ہیں، ایک گناہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اس لیے سیلفی لے رہے ہیں کہ گاؤں میں لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سے مانگنا چاہتے ہو یا گاؤں سے مانگنا چاہتے ہو؟ سوچو بھائی، کیا کرتے ہیں ہم، کیسی غلطی کرتے ہیں۔ محدثین مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو زمین میں، جس زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بند کرو اسے، چل بند کر، ٹیپ کرنا نیچے رکھو۔ اب وہ بجائے میری بات سن کے اس کو دیکھ رہا ہے، پیچھے سب اس کو دیکھ، بند کرو۔ یہ بھی بھول جاتا ہوں میں کیا بات کر رہا تھا، جہالت والی باتیں۔ جو آپ کے جسم مبارک سے، بات میری نہیں سمجھ رہے تو ہنستا کیوں ہے دانت نکال کے؟ بےہودہ کہیں گا، نیچے منہ کر۔ جو زمین کا حصہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اس زمین کے حصے کی عزت اللہ کے اسٹیج سے، اللہ کے فرش سے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روز آنا اللہ کی رحمتیں لے کر مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ پر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اور نہیں، اتنی اللہ کی رحمتیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں کہ 70,000 فرشتے اپنے پروں سے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر چاروں طرف وہ پر سے گھیرے نہیں ہوں گے تو ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، اس روشنی کو دیکھ نہیں سکتی۔ جیسے یہ پردہ ہے، پردے کے پیچھے اگر روشنی ہو تو کم ہوگی، اگر 2 پردے ہوں تو اور کم ہوگی، 3 پردے ہوں، 70,000 فرشتے اس روشنی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تاکہ انسان اندھے نہ ہو جائیں۔ ایسی عظیم الشان جگہ اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں۔ میرے دوستو، وہاں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں روضہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور زور زور سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کی بات ہے، جوتا ماروں گا، پاگل کہیں گے۔
زور زور سے بات کرتے ہیں. مجھے بتاؤ بڑے کے سامنے زور سے بات کی جاتی ہے؟ ہنستے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں. اتنی زور سے بولے گا وہاں بنگالی. کیوں؟ بتا رہا ہے میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہوں. ارے اللہ کے لیے بیٹھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھا ہے یا اپنے گھر والوں کے لیے بیٹھا ہے؟ کیا دے دیں گے گھر والے؟ ابھی آپ کے یہاں پرائم منسٹر نہیں ڈی سی آ جائے، ڈی سی سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، آپ اس کے سامنے زور زور سے بات کر سکتے ہو؟ اور اگر زور سے بات کرو گے اپنے سپاہیوں کو کہے گا مارو اسے اور نکالو یہاں سے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ صرف ڈی سی. پرائم منسٹر تو بہت اونچی چیز ہے. ڈی سی کے سامنے ہمت نہیں ہے کسی کی ٹیلی فون پر بات کرنے کی. ہے ہمت؟ اور ہم برباد کرتے ہیں اپنے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں حاضری اور نماز پڑھتے ہی ٹیلی فون نکال کے بات کریں گے. ادھر کا فوٹو لیں گے، ادھر کا فوٹو لیں گے. میرے دوستو کبھی کرو گے آئندہ اگر اللہ نے توفیق دی؟ زور سے بات کرو گے؟ موبائل لو گے؟ فوٹو کھینچو گے؟ کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے. اللہ جزائے خیر دے. میرے دوستو ایک بات یہ بتاؤ، اللہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزرگ، کیا کبھی کسی بزرگ نے، کیا کسی صحابی نے یا کسی انسان نے اس کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہو وہ کام کیا ہے؟ کسی صحابی نے کیا ہے؟ کتنے صحابی تھے؟ 1,00,000 سے زیادہ. آخری حج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تو اس شان سے تشریف لے گئے ہیں کہ 1,25,000 یا 1,25,000 سے زائد یا 1,25,000 کے قریب صحابہ ساتھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پورا لبیک پڑھتے. تمام صحابہ خاموش رہتے تھے. جب آقا پڑھ دیتے تھے ایک مرتبہ تو ایک آواز میں تمام صحابہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک. آقا اس وقت خاموش رہے. جب صحابہ پڑھ چکے ہوتے تھے تو چاروں طرف کے جو پہاڑ ہیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے ریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہ سب کے سب تیسری مرتبہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک. جب وہ پڑھ لیتے تھے پھر حضرت ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر صحابہ پڑھتے تھے، پھر سارے پہاڑ، ہر پہاڑ میں سے آواز آتی تھی لبیک اللہم لبیک. ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم نام لینے والے ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ساتھ میں شامل نہ کریں. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کے بعد مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا. اللہ کا یہ شکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کا یہ احسان ہے کہ نہیں؟ ہمارا اس میں کوئی دخل ہے؟ نہیں. اور پھر اس کے بعد ہم ان کے امتی، ہم ان کا نام لینے والے، ہم ان کے واسطے سے جنت میں جانے والے، اور ہمارا حال یہ ہو کہ جس چیز کو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. منع کو کیا کہتے ہیں؟ نشت کیا ہے، منع کیا ہے، ہم اسی کام کو کرتے ہیں، ہم اسی کام کو کرتے ہیں، ہم اسی کام کو کرتے ہیں. دن میں کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، بزنس میں کرتے ہیں، بچھونے پہ کرتے ہیں، مسجد، ہر جگہ اس کام کو کرتے ہیں جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشت کیا ہے، منع کیا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں؟
مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں، بچے تھے، بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، بزنس کیا، معاملہ کیا، 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبوت ملی، مکہ مکرمہ میں رہے، مدینہ منورہ میں رہے، کتنے لوگوں سے ان کا تعلق، ان کا معاملہ، کتنے لوگوں سے رشتہ داری، کتنے لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا، آج تک دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں ایک مرتبہ کبھی مذاق میں جھوٹ بولا ہو۔ جھوٹ کیا کہتے ہیں جھوٹ کو؟ متھا کوتھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں کبھی متھا کوتھا بولا؟ کیا متھا کوتھا بولنے کی اجازت کو کیا کہتے ہیں؟ انومتی دی؟ اب منع کیا اس کو کیا کہیں گے؟ نشد۔ متھا کوتا ہمیشہ منع فرمایا، ہمیشہ منع کیا، ہمیشہ منع کیا۔ فرمایا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری یہ دعوی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو اس بات کو یاد رکھو، اگر تم نے کبھی جھوٹ بولا تو تم جھوٹے ہو، تم کو محبت مجھ سے نہیں ہے۔ ابھی ہم ایسے جھوم رہے تھے، کس وجہ سے جھوم رہے تھے؟ محبت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ ہیں؟ سب لوگ سمجھ میں نہیں آتا ہیں، کیا کریں؟ سبائے بوستے سنا، سب آدمی سبائے بوستے نہ، سبائے بوستے نہ، بوستے سے نہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعوی کرتا ہے وہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں۔ اگر جھوٹا ہے تو اس کی دعوی جھوٹی ہے، اگر سچا ہے تو دعویٰ سچا ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں آپ کو ایک گھٹنا سناؤں۔ گھٹنا سمجھ گئے؟ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں حدیث میں ہیں، آپ کی پوری زندگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن آپ وضو کر رہے تھے بیٹھ کر اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع تھے۔ جب آپ نے ہاتھ دھوئے ایسے تو پانی نیچے گرے گا، تو صحابہ نے پانی نیچے نہیں گرنے دیا، صحابہ نے پانی نیچے نہیں گرنے دیا۔ جیسے ہی ہاتھ دھوئے فوراً سب نے ہاتھ ایسے کر دیے اور ہاتھوں میں پانی لیا اور اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملا۔ صحابہ بہت سارے تھے، سب لوگ وہاں پہنچ نہیں سکے، تو جس کا ہاتھ گیلا تھا دوسرے نے ہاتھ پکڑ کے ایسے ایسے ہاتھ مل لیا۔ یہ حدیث شریف ہے، ایسے ایسے مل لیا، ڈائریکٹ نہیں لے سکا تو انڈائریکٹ۔ جب آپ نے کلی کی اور کلی کر کے منہ سے پانی نکالا زمین پر پھینکنے کے لیے، کسی آدمی نے زمین تک پانی نہیں جانے دیا، سب نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیا۔ ناک میں پانی ڈالا، ناک کو صاف کیا، جیسے ہی ناک کو صاف کیا فوراً صحابہ دوڑ کر تمام اس کو ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہرے پر مل لیا، اور جس کا ہاتھ نہیں پہنچا اس نے اس کا جسم لے کر ایسے مل لیا۔ پورے وضو میں تمام صحابہ نے یہی کیا۔ وضو مکمل ہو گیا، جب وضو مکمل ہو گیا اور آقا بیٹھ گئے تو بیٹھ کر تمام صحابہ کو بلایا
اور بلا کر یہ کہا کہ یہ بتاؤ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ کہا یہ بتلاؤ کہ تم سب لوگوں نے میرے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا، اپنے کپڑوں پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر لگایا، کیوں؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ سمجھ گئے بات کو؟ آپ بتائیے کیوں کیا؟ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں کیا ایسا؟ ہاں، کیوں کیا؟ کس کی محبت؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، یہی صحابہ نے کیا کہ حضور صرف آپ کی محبت اور اللہ کی محبت میں ہم نے یہ کیا ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے آپ سے، ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعوی کرتے ہو محبت کی، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اپنے دعوے میں سچے ہو اگر یہ 3 کام تم کرو گے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اگر یہ 3 کام تم کرو گے تو تمہارا کہنا سچا، تمہارا دعویٰ سچا۔ سبحان اللہ، نہیں سنو بات کو، 3 کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کون فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ محبت میں ہم نے یہ کیا ہے، اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو تمہارا دعویٰ سچا ہے، اور اگر ان 3 میں سے 1 کام بھی چھوڑو گے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا۔ بات سمجھ لی آپ نے؟ سب نے سمجھ لی بات کو؟ سمجھ گئے؟ 3 کام کرنے لازم، ضروری، کیا کہتے ہیں کرنے ضروری؟ ضروری سمجھتے اوش کٹھن ہے، ضروری، سمجھ گئے نا؟ 3 کام، اگر یہ 3 کام کرو گے تم تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر اس میں سے 1 کام بھی چھوڑو گے تو تم جھوٹے ہو۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، آج ہم جب یہ پڑھ رہا تھا بچہ، کوتھو دور، کیا کہتے ہیں؟ مدینہ، کتو دور، مدینہ کتو دور، تو ہمیں کتنا مزہ آتا تھا محبت میں۔ تو اگر ہم یہ 3 کام کرتے ہیں تو ہم اپنی محبت میں سچے ہیں، اور اگر ان 3 میں سے 1 کام بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ لی؟ سمجھے بات کو؟ اتنی آہستہ سے کیوں بولتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں بتلاؤں، وہ 3 بات بتلاؤں؟ بتائے گا 3 بات؟ عمل کربن، عمل کربن، 3 بات کیا کہتے ہیں؟ 3 تھی کوتھا، 3 تھی کوتھا، 3 تھی کوتھا بتلاؤں؟ بتلانے کو کیا کہیں گے؟ بولبو، 3 تھی کوتھا بولبو، عمل کربن۔ آگئی بات سمجھ؟ فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، نمبر 1، پہلی بات فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث شریف میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ دیکھو صحابہ سے فرما رہے ہیں، ہم سے آپ سے نہیں۔ اتنے بڑے لوگ، اتنے مہان لوگ، ان سے فرما رہے ہیں دیکھو جب بولو اذا حدث، جب بولو، گھر میں بولو، بزنس میں بولو، کھیت میں بولو، ہوٹل میں بولو، بازار میں بولو، مسجد میں بولو، بیوی سے بولو، بیٹے سے بولو، دشمن سے بولو،
دوست سے بولو، جب بولو جب تمہاری زبان سے، الفاظ کو کیا کہیں گے؟ شبد جب تمہاری زبان سے، زبان کو کیا کہیں گے؟ زبانی جب تمہاری زبان سے شبد نکلے، جب تمہاری زبان سے اذا حدثا، جب تمہاری زبان سے تمہارے جیون میں شبد نکلے، ہمیشہ سچا شبد نکلے، کبھی بھی جھوٹ تمہاری زبان سے نہ نکلے، میٹھا کوتھا شبد تمہاری زبان سے کبھی نہ نکلے، جب نکلے سچ نکلے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، پہلی شرط ہے اگر تم سچے ہو، ہمیشہ تمہاری زبان سے سچ نکلتا ہے، تو تم اللہ کے کو سچ مانتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میرے دوستو، جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے، جب اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اس کو اللہ کی محبت بھی نہیں ہے بات یہ کہ نہیں؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے، مشرک کافر بت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، کہتا ہے اے بت مجھ کو یہ دے دے، مجھ کو یہ دے دے، اللہ کے سامنے۔ اگر اللہ کا اسے ڈر ہوگا تو بت کے سامنے جائے گا؟ اسی طرح سے مسلمان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو کبھی اس کی زبان سے ایسا شبد نہیں نکلے گا جو میٹھا ہو۔ میرے دوستو، بہت آسان بات ہے اور بہت مشکل بات ہے۔ اگر ہمارا دل شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے اللہ کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے گا، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو میرے دوستو، بات آئی سمجھ میں؟ نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک بولو، کیا مطلب؟ اپنی زبان میں بتاؤ، کیا سمجھے تم؟ মিথ্যা না বলা, ঝুট না বলা, কথা বললে সত্য বলবে, সবসময় সত্য কথা বলা, জব বাত কহেগে সच बोलेंगे। بالکل صحیح ہے، بولو بھائی وہاں سے بولو۔ جب بولو گے سچ بولو گے، جب بولو گے اذا حدث، جب بولو گے، آقا فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف ہے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بولو جب بولو کو کیا کہیں؟ যখন বলবে, جوکھن بولبے، کیا بولبے؟ ستو بولبے، تو بولبے تو ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں نا، عوام کو۔ ہاں، بات آ گئی سمجھ میں؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے بعد جھوٹ بولو گے؟ سچ بتلا دو، آج کے بعد جھوٹ بولو گے؟ دیکھو، داڑھی نہیں رکھتے ہو، اللہ کرے گا، نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ کرے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھو تمہاری زبان سے کبھی بھی جھوٹ بات اذا حد، جب بولو کیا بولو؟ سچ بولو۔ تو تم سچے ہو، تم سچا دعویٰ کر رہے ہو کہ محبت ہے۔ اگر تم سچ نہیں بولتے ہو تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ میرے دوستو، ابھی میں پڑھ رہا تھا، ابھی آپ کے گھر آنے سے، آپ کے مدرسہ آنے سے پہلے، ایک ملک ہے افریقہ کا، نام اس وقت عجیب طرح کا نام ہے، اس کی کیبنٹ میٹنگ ابھی ہو رہی تھی، ابھی 4 گھنٹے پہلے کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس کا وزیر خارجہ کو کیا کہتے ہیں؟ براشٹر منتری، فورن منسٹر میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر پرائم منسٹر بیٹھا ہے، ادھر پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، اور بات ہو رہی ہے، ایک دم وہیں بیٹھا فرشتے آئے اللہ کے، اور اس کی روح کو لے کر چلے گئے، اسپتال لے جاؤ، یہاں لے جاؤ، فوجی لے جاؤ، فلاں کرو، ڈھماکہ کرو، کچھ بھی نہیں ختم۔
ہم دنیا میں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ মিথ্যা কেন বলি? متھا کینو بولین، کیا جنت کے لیے بولتے ہیں؟ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس وجہ سے بولتے ہیں؟ صرف اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اور اس دنیا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پاکٹ میں رکھنے کے لیے۔ اچھا، یہ پاکٹ میں جو دنیا ہے ہمارے، یہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ یہ جو یہ کپڑا ہم نے پہنا ہے، ہمارا بیٹا سب سے پہلے یہاں سے پھاڑ کر اس کپڑے کو لے جائے گا، چشمے کو لے جائے گا، گھڑی کو لے جائے گا، جوتے کو لے جائے گا، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو لے جائے گا۔ آج ہم اس کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، کل کو دوسرا آدمی اس کرسی پر بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، کیا کہتا؟ ہمار باڑی، ہمار بزنس، ہمار کھیتی کو کیا کہتے ہیں؟ ہمار وہ تالاب کو کیا؟ پکر کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہمار لڑکا، ہمار پوتا، ہمار جرسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، مدرسہ میرا، گاڑی میری، باڈی میری، ہر چیز میری۔ صرف 3 چیزیں ہیں ہماری۔ کیا؟ جو ہم نے کھا لیا، جو ہم نے پہن لیا، اور جو ہم نے عمل کیا۔ سچ بولے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو، اس وجہ سے ہم سچ بول رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ خوش ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب خوش ہوئے کہ نہیں؟ وہاں وہ قبر میں جائیں گے تو ہمیں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ انسان جب قبرستان جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا کاج۔ ابھی قبر میں نہیں گیا، یہاں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے گھر میں لاش رکھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا اس کے بیٹے کے گھر میں رکھی ہوئی ہے لاش۔ بتاؤ، ہمارا گھر ہے، ہم مر گئے تو کیا کہیں گے کہ ہماری لاش کہاں؟ لاش کو کیا کہتے ہیں؟ لاش کہاں رکھی ہے؟ اسجد کے گھر میں رکھی ہے۔ تو مال ابھی ہمارے ساتھ ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 چیز قبرستان جا رہی ہیں، مال جا رہا ہے، اولاد جا رہی ہے، کاج جا رہا ہے۔ قبرستان سے کون سی چیز واپس آتی ہے اور کون سی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے؟ بتاؤ۔ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، ان سے پوچھ رہا ہوں، کون سی چیز ساتھ جاتی ہے؟ اولاد ساتھ، اولاد قبر میں جاتی ہے، واپس آتی ہے کہ نہیں؟ اور مال قبر میں رکھا جاتا ہے، واپس آتا ہے کہ نہیں؟ اب ساتھ کیا گیا؟ ہم نے جو سچ بولا وہ ہمارے ساتھ گیا، ہم نے جو جھوٹ بولا وہ ہمارے ساتھ گیا۔ جھوٹ بولا، آج پٹائی ہوگی، کتنے دن پٹائی ہوگی کچھ پتہ نہیں، اور سچ بولا تو آج اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ جاؤ آرام کرو، مزے کرو، یہ جنت ہے، یہ تمہارا باغ ہے، یہ تمہاری باڑی ہے، یہ تمہارے خادم ہیں، یہ تمہارا کھانا ہے، مزے میں رہو۔ میرے دوستو، دیکھ لو اس چیز کو، سمجھ لو۔ اس لیے ہمیں کس چیز کی کوشش، چیسٹا کس کام کا کرنا چاہیے؟ ہمیں چیسٹا اس کا کرنا، چیسٹا سمجھ رہے ہیں؟ چیسٹا کی کیا معنی ہے؟ یعنی کوشش۔ ہمیں کوشش اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہمارے آقا خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا،
اور اگر ہمارے آقا ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ بالکل طے ہے بات۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بہت لمبی بات نہیں ہوگی کیونکہ مجھے کئی دن ہو گئے میں سو نہیں سکا، اور آج یہ حالت ہے کہ کار میں بیٹھتا ہوں فوراً سو جاتا ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد بیٹھا سو گیا، مغرب کے بعد بیٹھا سو گیا، ظہر کے بعد چلا سو گیا، کیونکہ 4-5 دن ہو گئے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سو سکا ہوں۔ اب مجھ کو چاہیے 6 گھنٹے سونے کے لیے۔ ان سے کہا تھا مولانا بہاؤالدین سے، یہ بہت بھال مانوش ہے، اور مجھے اس سے ایسی محبت ہے جیسے مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، اس کا نام حسن ہے، ایسے ہی بہاؤالدین سے۔ اب یہ پریشان کرتا ہے، خفا ہوتا ہوں اور کچھ بھی نہیں بولتا، جو کہتا ہے کرتا رہتا ہوں، کیا کروں۔ اب یہ کہتا تھا چلو کمرے میں نے کہا کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، چلو اسٹیج پہ جاؤں گا اب تاکہ جلدی سے نمٹوں تو سو جاؤں۔ ایک بات سنا دوں پھر آپ سے نمٹ جاؤں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ جب ہم کو قبر میں لٹا کر ہمارے گھر کے لوگ واپس آ جائیں گے، یا کوئی رہے گا وہاں؟ کوئی رہے گا؟ کوئی ایک آدمی بھی رہے گا؟ نہ بیٹا رہے گا، نہ باپ رہے گا، نہ دوست رہیں گے، نہ جان دینے والے، سب واپس۔ تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے کون آئے گا؟ کیا نام ہے اس کا؟ بولو کیا نام ہے اس کا؟ بتاؤ پیچھے سے کیا نام ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات فرما رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے، منکر نکیر آئیں گے۔ کافر کے پاس کون آئے گا؟ بتاؤ، کافر کے پاس کون آئے گا؟ منکر نکیر آئے گا نا بھائی، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کریں، لیکن آئیں گے منکر نکیر۔ مشرک کے پاس کون آئے گا؟ منکر نکیر۔ تو جس نے اپنا جیون بتایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اس کے پاس بھی منکر نکیر آئیں گے۔ مجھے بتاؤ پھر فرق کیا ہوا؟ سوچو، ماتھا اپنا لگاؤ، پھر فرق کیا ہوا؟ ہم نے پورا جیون بتایا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کام کو، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اس کو کہا ہے ایسے کرو، ہم اس کو کریں گے۔ ہم نے پورے جیون میں اس کی کوشش کی، چیسٹا کی۔ اب ہمیں قبر میں لٹا کے آئے ہیں تو ہمارے پاس بھی منکر نکیر۔ اور جو لوگ کبھی بات نہیں مانتے، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیشہ گالی دیتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، دنیا کو بالکل برباد کر رکھا ہے اپنی، ان کے پاس بھی منکر نکیر۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں عمل کرے گا اس طرح سے جیسا کہ اللہ نے حکم کیا ہے۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات کا ہم کو حکم فرماتے تھے جو اللہ ان سے کہتا تھا۔ بتاؤ تھا کہ نہیں؟ کون آتا تھا حکم لے کر اللہ کے پاس سے؟ ہم سب جانتے ہیں حضرت جبریل امین آتے تھے، فرماتے تھے اب آپ یہ اعلان کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے۔ اعلان سمجھتے ہو؟ اعلان کو کیا کہتے ہیں؟ گھوشنا کر دیجئے۔ آقا گھوشنا کر دیتے تھے۔ تو ہم نے زندگی کیسے بتائی، جیون کیسے بتایا؟ جیسا آقا نے فرمایا، جیسا اللہ نے حکم دیا۔ تو اب ہمارے پاس منکر نکیر آئے گا، اور جس نے ساری زندگی گناہ کیے، یہ کیا وہ کیا، مشرک ہے، شرک کیا، اس کے پاس بھی منکر نکیر آئے گا؟ نہیں۔ ہمارے پاس جو فرشتے آئیں گے اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ان کا نام ہے، 2 فرشتے آئیں گے اور ان دونوں کا نام ہے بشیر اور مبشر۔ کیا نام ہے؟ بشیر کے معنی کیا ہیں؟ خوشخبری دینے والا،
خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ ہیں সুসংবাদদাতা شوشمبد داتا. بات سمجھ گئے نا؟ بشیر اور مبشر، خوشخبری سنانے والا. جہاں وہ آ جائیں گے وہاں روشنی، جہاں وہ آ جائیں گے وہاں خوشبو، جہاں وہ آ جائیں گے وہاں بڑا بڑا گھر، جہاں وہ آ جائیں گے وہاں سکون، وہاں اطمینان، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اب بشیر اور مبشر آئیں گے تو پہلا سوال کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھتے لو اچھا، پہلا سوال قبر میں جا کر ایک انسان سے کیا ہوگا؟ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا مالک کون ہے؟ کیا وہ جو بت ہے وہ ہے، یا جو ساری دنیا کا مالک ہے وہ ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. اس کے بعد فوراً دوسرا سوال ہوگا، کیا ہے وہ؟ باتیں مت کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی ذہن سے نکل گیا. ہاں، دوسرا سوال وہ کریں گے ہم سے انشاءاللہ. بشیر اور مبشر آئیں گے ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی. وہ کہیں گے ما کنت تقول فی هذا الرجل. دوسرا سوال کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مجھے بتاؤ، یہ جو ہمارے آقا اور سردار ہیں، تم دنیا میں ان کو کیا کہتے تھے؟ کیا پوچھیں گے؟ ما کنت تقول فی هذا الرجل. یہ بتاؤ کہ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے. آدمی گھبرائے گا، پریشان ہوگا، تو فوراً وہ بولیں گے، ہمارے کان میں نہیں، یاد دلائیں گے، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما کنت تقول فی هذا الرجل، پھر فوراً یاد دلائیں گے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے. آقا فرماتے ہیں کہ انسان کو یاد آ جائے گا، فوراً کہے گا اشہد انہو، کیا کہے گا؟ اشہد انہو عبداللہ، بولو آگے، ورسولہ. فوراً یاد دلا دیں گے. ما کنت تقول فی هذا، تم کیا کہا کرتے تھے یہ بتاؤ. اور جیسے ہی یہ کہیں گے فوراً یاد دلائیں گے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کو، انسان کو جو مردہ ہے وہاں فوراً یاد آ جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فوراً جواب دے دیں گے. یعنی سوال بھی کیا امتحان میں اور سوال کا جواب بھی بدلا دیا. امتحان ہوتا ہے، کتنا آسان امتحان ہے. سوال کیا اور فوراً سوال کا جواب بھی بتلا دیا. ہم نے بول دیا کہ ہاں حضرت محمد، فوراً کہے گا اشہد انہ عبداللہ ورسولہ. یہ کیا کون فرشتے آئیں گے؟ بشیر اور مبشر جب آئیں گے تو وہ ہمارے لیے اتنی بتاؤ خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ اب جنت ہمارے لیے کھل گئی. تو میرے دوستو، آقا نے کیا فرمایا ہے؟ اذا حدث، جب بولو، جب بولو، جب بولو. کیا بولو؟ میٹھا بولو. کیا بولو؟ کب بولو؟ جب بولو. یعنی کبھی تمہارے جیبا سے میٹھا کوتھا کبھی نہ نکلے، ہمیشہ سچ بات نکلے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہمیں قبر میں لٹا کر ہمارے لوگ آئیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ بشیر اور مبشر آئیں گے. اور وہ ہمارے سے کیا کریں گے؟ گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. بتاؤ یہ کون صاحب ہیں؟ خود ہی بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے پورے جیون میں کیا سمجھتے تھے؟ وہ کہے گا جی وہ میرے تو رسول ہیں، اور محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. بس ٹھیک ہے، آرام سے سو جاؤ. بولو عمل کرو گے؟ کرو گے؟ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. کبھی جھوٹ بولو گے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاؤ گے؟ اللہ کا دل دکھاؤ گے؟ کبھی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، بس رکھ لو ہاتھ۔ میرے دوستو، پھر کبھی آئیں گے آپ کے مدرسے والے جب بلائیں گے، اب تو ہم تھک گئے، پھر 2 باتیں اور بتلائیں گے، ابھی نہیں، اب تھک گئے۔ ابھی اتنا کرو، ایک سبق ہے، اس پر عمل کرو، پوری مضبوطی سے کرو، کبھی بھی ناغہ نہ ہو، اور اگر کبھی بھول سے جھوٹ نکل جائے فوراً اللہ سے کہو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اب نہیں بولیں گے اب تو معاف کر دے، اب نہیں بولیں گے اب تو معاف کر دے، اللہ فوراً معاف کر دے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمام صحابہ بیٹھے تھے۔ کچھ عورتیں قیدی جنگ میں آئیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ان کی گود میں، تو جنگ میں آئی تھی، پریشان آئی تھی، تو کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کا دودھ سوکھ گیا تھا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی تھی تو دودھ نہیں تھا۔ ایک عورت ایسی تھی جو بہت طاقتور تھی، اس کے دودھ بہت تھا، جو بچہ بھوکا رہ جاتا تھا دوسری عورت کا، اس سے وہ بچہ لے کر اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلا رہی تھی۔ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میں آپ کی زبان نہیں جانتا، افسوس ہے، اس بات کو سمجھ لیا آپ نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ سے کہا تھا کہ ان کو تو توفیق دے دے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہمیں بڑی طاقت مل جائے گی، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو آقا نے فرمایا کہ دیکھو، یہ ایک عورت جو دوسری عورتوں کے بچے ہیں، اگر وہ بھوکے ہیں تو یہ ان کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے، اور یہ عورتیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے ایسا۔ آقا نے فرمایا کہ اگر یہاں آگ جلا دی جائے، خوب آگ جلا دی جائے، اور اس آگ میں ان عورتوں سے یہ کہا جائے کہ اپنے بچوں کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو، تو ان میں سے کوئی عورت اس آگ میں اپنے بچے کو ڈالنے کے لیے تیار ہوگی؟ ہوگی تیار؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں تیار ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت کے 100 حصے ہیں۔ حصہ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ 100 پوائنٹ ہیں، 1 کم، 2 اس سے زیادہ، 3 اس سے زیادہ، 50 اس سے زیادہ، 99 سب سے زیادہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف 1 پوائنٹ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے محبت کا۔ آقا فرما رہے ہیں صرف 1 پوائنٹ بھیجا ہے دنیا میں محبت کا، جس کی وجہ سے سارے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے۔ یہ 1 پوائنٹ کا نتیجہ ہے۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں کہ جنگل میں اگر ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے تو وہ محبت بھی 1 ہی پوائنٹ ہے۔ فرماتے ہیں جنگل میں اگر گھوڑا، جس نے گھوڑی نے اپنا بچہ دیا ہے، وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے، وہ بھی 1 ہی پوائنٹ ہے۔ اللہ نے اپنے پاس محبت کے 99 پوائنٹ رکھے ہیں۔
تو فرماتے ہیں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پوائنٹ میں کروڑ لوگ شریک ہیں، تو یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کو عورتیں تیار نہیں ہوں گی، تو اللہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا، اللہ نہیں ڈالے گا، ہمیں نہیں ڈالے گا۔ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ آپ کے اور ہمارے لیے۔ بس شرط یہ ہے کہ جیسا اس نے فرمایا ہے ویسا کام کرو، جس چیز کو روکا ہے اس سے رکو، جس چیز کو حکم فرمایا ہے اس پر چلو، جنت ملے گی، انشاءاللہ ملے گی، انشاءاللہ ملے گی، ضرور ملے گی۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ کرو گے؟ یہ بات آئی سمجھ میں آگ والی؟ تو میرے دوستو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے جس کو ہم نے ابھی وعدہ کیا اور سنا۔ آمین کہو۔ سمجھتے ہی نہیں ہے، آمین ہی نہیں کہتے ہو۔ جب ہاتھ اٹھاؤ گے سمجھو گے جب ہی دعا ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کر دے، اللہ ہماری اولاد کو اپنی حفاظت میں لے لے، اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، اور اللہ اپنی مہربانی سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے، اللہ ہمیں دھوکے سے بچا لے، اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے۔ اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا کر دے، اللہ اس مدرسے کو آگے بڑھا دے، اور ہم اور آپ اور اس مدرسے کے چلانے والے لوگ، خدمت کرنے والے لوگ، اللہ سب کی آج آنے کو قبول کر لے۔ اللہ ہمارے ملک میں مسجدوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں مدرسوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا نیک بنا دے کہ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ ان کو اپنا امام بنا لیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں وہ میرے بندے ہیں۔ عباد الرحمن کہتا ہے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ربنا ہب لنا، پڑھو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کہتا ہے جو بندے یہ دعا مانگتے ہیں وہ عباد الرحمن ہیں، وہ میرے بندے ہیں، میرے خاص بندے ہیں۔ اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے بچوں کے بارے میں قبول کر لے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ماؤں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اللہ ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ ہمارے ایک بہت مخلص آدمی ہیں چاٹگام میں، حاجی انعام الحق، وہ بہت پریشانی میں ہیں، ان کو اللہ ساری پریشانیوں سے نکال دے اور ان کو کامیاب کر دے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول کر لے، اور جس طرح سے آج ہم یہاں ہیں اسی طرح سے ہم سب کو جنت میں جمع کر دے۔ اللہ ہم سب کو جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توفیق اپنی فضل سے نصیب کر دے۔ اللہ اپنی مہربانی سے جب ہم قبر میں ہمیں لٹایا جائے تو ہمارے پاس بشیر اور مبشر کو بھیج دے۔ اے اللہ تو ہمارے پاس بشیر اور مبشر کو بھیج دے۔ اے اللہ ہمارے لیے قبر کا امتحان آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے۔
اے اللہ ہماری دنیا بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ یا الہ العالمین، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اپنے کرم سے ان تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے ان تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ ہمارا مالک تو ہے، ہمارا آقا تو ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، جو ہمارے دل میں ہے وہ سب تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتنی پگڑیاں ہیں؟ کہاں ہیں بچے؟ تو یہاں لے آؤ۔ دیکھو بھائی، ان بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اب مجھے تو یاد نہیں رہا، نہیں تو میں کچھ کہتا قرآن کریم کے بارے میں۔ چلو پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ۔ উক্ত কোরআনের বাগান থেকে যে ফুলগুলি ফুটেছে, যারা কোরআন হাকিম মুখস্থ করেছে তাদের মাথায় এখন পাগড়ি প্রদান করা হবে। 1 নম্বর হাফেজ মোহাম্মদ কাজী সাহেব, পিতা মোহাম্মদ সম্মানিত সুধী, আমরা কেউ ওঠা বসা না করি, আমরা ধীরস্থিরভাবে বসি। পত্র মাদ্রাসা থেকে বেফাক বোর্ডে যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছে এর মধ্যে 2 জন ছাত্রকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। 1 নম্বর হচ্ছে হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া, পিতা আব্দুর রহিম, গ্রাম এফতারপুর, থানা চান্দিনা। 2 নম্বর হচ্ছে হাফেজ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, পিতা মাওলানা ফরিদ আহমেদ, গ্রাম বন্দরুষা, থানা দুর্গাপুর, জেলা কুমিল্লা, জেলা নেত্রকোনা।